والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بیمار پرسی کے وقت مریض کے لیے دعا۔ بیمار پرسی کے وقت مریض کے لیے دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس بیمار پرسی کرتے تو اس سے فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اس کو یاد کرنا ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ لا بأس کوئی حرج نہیں ہے، لا بأس کوئی حرج نہیں ہے، طہور پاک کرنے والی ہے یہ بیماری انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ بندہ مومن پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آتی ہے، اس آزمائش، اس مصیبت، اس بیماری پہ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی بیماری، اس کی آزمائش، اس کی مصیبت اس انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ لا بأس طہور انشاءاللہ۔ لا بأس کوئی حرج نہیں ہے، طہور یہ بیماری پاک کرنے والی ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری آپ کو آپ کے گناہوں سے، آپ کو آپ کی غلطیوں سے، آپ کو آپ کی غفلتوں سے پاک کرنے والی ہے۔ ایک تو یہ ترجمہ ہے لا بأس طہور انشاءاللہ۔ بیماری سے زیادہ خوفزدہ ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن مت لے، یہ بیماری گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گی۔ یہ ان الفاظ کے ساتھ اس مریض کو کیا دینا؟ تسلی دینا۔ ایک یہ ہے نفسیاتی طور پر اس مریض کو یہ سمجھانا، اس کی دل میں بات بٹھا دے، اس کے دل و دماغ میں بات بٹھا دینا لا بأس طہور، کوئی حرج والی بات نہیں، آپ تو بالکل ٹھیک ہے۔ مریض کو اگر 10 بندہ اگر اسے کہا یار آپ بالکل ٹھیک ہے تو اس کی کافی حد تک اس کی صحت بحال ہو جاتی ہے۔ تو لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کچھ بھی نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے آپ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ایک ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، اس بیماری میں آپ زیادہ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ ایک تو یہ ہم نے بیمار پرسی ان الفاظ کے ساتھ بیمار پرسی کرنی ہے۔ کوئی مسلمان ایسے مریض کی بیمار پرسی کرے جس کی موت کے وقت نہ پہنچا ہو، یعنی آپ کسی ایسے مریض کے پاس جاتے ہیں ابھی تک وہ قریب المرگ نہ ہو، تو اس وقت آپ کی ذمہ داری ہے، نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ نے 7 بار ان دعائیہ جملوں کو پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اسأل اللہ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، العظیم جو بڑی عظمت والے اللہ ہے۔ اسأل اللہ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، کون ہے اللہ؟ العظیم جو بڑی عظمت والے ہیں، رب العرش العظیم جو بڑے عرش کے مالک ہے، رب العرش جو عرش کا رب ہے، العظیم عظیم عرش کا رب ہے، اس سے میں سوال کرتا ہوں، اس سے میں درخواست کرتا ہوں، اس سے میں دعا کرتا ہوں، ان یشفیک، وہ تجھے شفا دے۔ یہ آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے؟ 7 بار۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اسأل اللہ العظیم، اسأل میں مانگتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں، میں فریاد کرتا ہوں، کس سے؟ اللہ العظیم، اس بڑی عظمت والے اللہ سے درخواست کرتا ہوں، بڑی عظمت والے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اس سے مطالبہ کرتا ہوں، اس سے تقاضا کرتا ہوں۔ کون ہے وہ عظیم بڑی عظمت والے اللہ؟ رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا خالق بھی ہے اور عرش عظیم کا نظام چلانے والا بھی ہے۔ کس بات کی درخواست کرتا ہوں، کس بات کی دعا کرتا ہوں، کس بات کی تقاضا اور ڈیمانڈ کرتا ہوں؟ ان یشفیک، ان یشفیک، وہ اللہ تجھے شفا دے۔ کیونکہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو لہٰذا ایک تو پہلی فرصت میں ہم نے اس کو تسلی دینا ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس کوئی حرج کی بات نہیں ہے، طہور انشاءاللہ یہ بیماری پاک کرنے والی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ تسلی دیا۔ اور دوسری بات، آپ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے اس کے لیے 7 بار اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 بار اس کے لیے دعا کرنا۔ اسأل اللہ العظیم،
میں اللہ جو بڑی عظمت والے ہیں اس سے سوال کرتا ہوں، اس سے مانگتا ہوں۔ رب العرش العظیم، جو عظیم عرش کا رب ہے، کس بات کی دعا کرتا ہوں، کس بات کی درخواست کرتا ہوں؟ ان یشفیک، وہ اللہ تجھے شفا دے۔ تو لہٰذا ایک تو اس کو تسلی دینا، اور دوسری بات اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے اللہ رب العالمین سے شفا یابی کی دعا کرنا، درخواست کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے عیادت۔ اس کو ہم عیادت بھی کہتے ہیں، اس کو ہم بیمار پرسی بھی کہتے ہیں۔ عربی میں عیادت ہے۔ نبی علیہ السلام نے حق المسلم علی المسلم خمس، ایک دوسری بات میں حق المسلم علی المسلم ستہ، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، یا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق، جب بھی اس سے ملاقات ہو جائیں اسے سلام کرے۔ دوسرا حق، جب بھی وہ دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تیسرا حق، جب وہ بیمار ہو جائیں اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ اور 5واں حق، جب وہ مر جائیں تو اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرے، اس کی تدفین و تجہیز و تکفین تک اس کو ساتھ لے کر جائے۔ اور چھٹا حق، وَإِذَا نَصَحَكَ، جب وہ تجھ سے کوئی نصیحت مانگے تو اس کو بہترین مشورہ دے دینا۔ یہ کل 6 حقوق ہیں۔ تو ان حقوق میں سے کیا ہے؟ مریض کی عیادت کرنا۔ کیا کرنا؟ مریض کی عیادت کرنے سے ایک تو آپ کو اپنی صحت کی قدر ہوگا، وہ جس بیماری میں مبتلا ہے۔ اس پہ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں، نبی علیہ السلام من رأى منکم مبتلا، جب بھی تم میں سے کوئی کسی بھی انسان کو جو آزمائش سے دوچار ہے، بیماری میں مبتلا ہے، یا وہ کسی اعضاء سے محروم ہے، ہاتھ کی نعمت سے محروم ہے، یا آنکھ کی نعمت سے محروم ہے، یا سننے کی نعمت سے محروم ہے، یا چلنے کی نعمت سے محروم ہے، یا وہ تنگ دست آدمی بھیک مانگ رہا ہے، اور آپ کی پوزیشن اس سے ہر اعتبار سے بہتر ہے، تو اس وقت آپ سب سے پہلے کیا دعا پڑھیں گے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، عافانی، جس نے مجھے عافیت دی ہے، مما ابتلاک بہ، اس پریشانی سے جس پریشانی میں تو مبتلا ہے، وفضلنی، اور اس اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے، عزت دی ہے، علی کثیر ممن خلق، اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات پر اس اللہ نے مجھے فضیلت دی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جس اللہ نے اپنی بہت سی مخلوقات پر مجھے بہت بڑی فضیلت دی ہے۔ بہت سی مخلوقات دیکھنے کی نعمت سے محروم ہے، میرے رب نے مجھے دیکھنے کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ بہت سی مخلوق سننے کی نعمت سے محروم ہے، مجھے میرے رب نے سننے کی نعمت دی ہے۔ بہت سی مخلوق بولنے کی نعمت سے محروم ہے، مجھے میرے رب نے بولنے کی نعمت دی ہے۔ بہت سے مخلوق صحت کی نعمت سے محروم ہے، بیمار ہے، اور اللہ نے مجھے تندرستی دی ہے۔ تو ایک، جب آپ عیادت کے لیے جائیں گے، ایک تو آپ کو اپنی صحت کی قدر ہوگا۔ دیکھو، یہ جس اذیت میں، جس تکلیف میں یہ مبتلا ہے، اس تکلیف سے، اس اذیت سے، اس بیماری سے، اس پریشانی سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے دعا کرنا ہے۔ مریض کو دیکھ کر، آزمائش میں مبتلا آدمی کو دیکھ کر، مثال کے طور پہ آپ کے پڑوس میں اگر کسی کے یہاں کوئی ڈاکہ پڑتے ہیں، آپ ڈاکے سے بچ گئے، تو اس وقت کیا کریں گے آپ؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ عیادت کے لیے جائیں گے، مریض کو دیکھ کر آپ اپنے لیے کیا دعا کریں گے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ پھر اس کے بعد آپ مریض کے لیے دعا کریں گے۔ سب سے پہلی فرصت میں آپ مریض کو تسلی دیں گے، لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، طہور، یہ بیماری پاک کرنے والی ہے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ یہ الفاظ کے ساتھ ایک مومن کو کیا دینا ہے؟ آپ نے تسلی دینا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے 7 بار، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم، اسأل اللہ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، العظیم، جو بڑی عظمت والے اللہ ہے، رب العرش العظیم، جو عظیم عرش کا خالق بھی ہے، عظیم عرش کا نظام چلانے والا ہے، کس بات کی درخواست کرتا ہوں؟ ان یشفیک، وہ اللہ تجھے شفا دے۔ تو لہٰذا یہ دعا کتنی بار پڑھنی ہے؟ 7 بار۔ مثال کے طور پہ آپ کے والدین میں سے کوئی بیمار ہیں،
تو ایک تو آپ نے لا بأس طہور انشاءاللہ، ان الفاظ کے ساتھ ان کو تسلی دے. دوسری بات اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ 7 بار ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.